یہ تسبیح کیسی ہوتی ہے؟ لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح تم سمجھ نہیں سکتے، اور سمجھنے والا کون؟ اللہ۔ کیا علم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گلاس اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے کیسے کر رہا ہے۔ یہ ہینڈ کرچف، یہ تسبیح بیان کر رہے اللہ کا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ ہینڈ کرچف کیسے بیان کر رہا ہے پتہ نہیں، اللہ کو معلوم۔ کیا ذات ہے، کیا شان ہے اس کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہتے ہیں کہ میرے بندے جتنے ہیں ان کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب کوئی بات کہیں تو احسن کہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن، اچھا، ایک ہوتا ہے گڈ، یہ پازیٹیو ڈگری، ایک ہوتا ہے بیٹر، گڈر نہیں بیٹر، خلاف قیاس ہے، دا بیسٹ، تو یہ سپرلیٹیو ڈگری بیسٹ۔ تو آپ کو گڈ بھی نہیں کہنا ہے، بیٹر بھی نہیں کرنا ہے، بیسٹ کہنا ہے، احسن، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، بیسٹ بولنا ہے جی۔ اس لیے کہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ زبان بڑی خطرناک ہے۔ یہ اس زبان کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، ہاں، لہذا کہا گیا کہ زبان سے احسن بات نکالو۔ اس پہ ایک مفسر بڑا خوبصورت تفسیرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ انتقاء الکلمات افشال لمخطط شیطانی، یعنی چوز آف گڈ ورڈز، اچھے الفاظ کا انتخاب، چوزنگ آف گڈ ورڈز، انتقاء الکلمات، اچھے کلمات کو منتخب کرنا، چننا بولنے کے لیے، افشال لمخطط شیطانی، شیطان کے پلان پر پانی پھیرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کوئی بات منہ سے نکالے جس سے فساد برپا ہو، تو اگر کوئی آدمی اچھے ورڈز کو انتخاب کرتا ہے بولنے کے لیے تو گویا کہ وہ شیطان کے منشا، اس کے مقصد کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم شیطان کو ناکام کریں اس کی پلاننگ میں، اور جب بولے تو اچھا بولے۔ کتنے لوگ ہیں جو جذباتی انداز میں بیان دے دیتے ہیں، بعد میں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا جی۔ فرمایا گیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بول کر کے تو چلا گیا وہ، لیکن اب شیطان وہاں آ دھمکتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد کی بیج بونے لگتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیوں؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، یہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو مصیبتوں میں پھنسا دے۔ لہذا خبردار، بی کیئرفل اباؤٹ ٹنگ، زبان کے بارے میں بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، اس لیے کہ اسی بات کے ذریعے شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کے درمیان فساد برپا کرے۔ فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، چلیے امام صاحب آگے آ جائیں۔ ظالم لوگ، ظالموں کا امام کون؟ چلو بھائی آگے آ جاؤ، پیچھے جتنے ظالم ہو، سب جتنے بھی حرام خور ہیں، حرام خوروں کا سردار کون ہے؟ امام کون ہے؟ چلو آگے آ جاؤ، جتنے حرام خور ہیں پیچھے آ جائیں۔ زانیوں کا سردار کون ہے؟ ذرا وہ آگے آ جائے، پیچھے جتنے بھی عیاش لوگ ہیں آ جائیں، تو سارے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر کے آپ آگے ہوں گے اور لوگ پیچھے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، چلو جنہوں نے محمد کی اتباع کی ہے آ جائے، تمہارا امام سامنے ہے، اس کے پیچھے آ جاؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب نکتہ بیان کیا جا رہا ہے، من کان فی ہذہ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا۔ وہ
یہاں آنکھوں کا اندھا مراد نہیں ہے، یہاں دل کا اندھا مراد ہے۔ تو دنیا میں دل کا اندھا رہا، اب جب دل کا اندھا رہا، دیکھ نہیں سکتا دل، تو حق کو کیا دیکھے گا؟ اب دل اندھا ہے تو حق کو دیکھ نہیں سکا، اور دیکھ نہیں سکا تو پہچان نہیں سکا، لہذا وہ زندگی بھر حق کے خلاف رہا، باطل کے اوپر رہا۔ اب آخرت میں جب آئے گا تو ظاہر ہے اسے اس اندھے پن کی سزا دی جائے گی کہ نہیں؟ وہاں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس میں نکتہ یہ ہے، جب دنیا کی بات آئی تو حاضی کہا گیا یہ دس، اور آخرت کی بات آئی تو ڈائریکٹ آخرت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس میں اندھا رہا، دنیا نہیں کہا گیا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، آخرت کا نام لیا گیا۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ مَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، دنیا نہیں کہا گیا، حاضی کہا گیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے الدنیا لا تستحق الذکر، دنیا کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ اس کے پیچھے کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں لوگ، جس کا نام لینا قرآن حکیم اچھا نہیں سمجھتا۔ الدنیا لا تستحق الذکر، دنیا یہ بیان کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے۔ یہ تو ہادی کہہ کر کے دس بولے تو چھی دس، یعنی نام نہیں لیا گیا۔ کیا بات۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہم اس آیت کریمہ پر ذرا تھوڑا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ رات کے ایک حصے میں تم تہجد کے لیے اٹھو، تہجد پڑھو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ من تبیزیہ ہے، پوری رات آپ کو نہیں پڑھنا ہے، رات کے ایک حصے میں، اور رات کا آخری حصہ یہ سب سے بہترین حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، آواز دیتا ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ کتنا رحیم ہے، اس کو کیا پڑی ہے، لیکن اتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ہر رات کو اترتا ہے۔ وہ اتنی عظیم الشان ذات ہے، آپ کے لیے اتر رہی ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، خراٹے لیتے رہتے۔ ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ کہ کون کون تہجد گزار ہے اس میں؟ پڑھتے ہو؟ الحمدللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھو، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھیں تو اس کا ثواب الگ ہے، اور ہم لوگ تہجد پڑھیں تو اس کا ثواب الگ ہے۔ نبی اگر تہجد پڑھے تو اس کے لیے رفع درجات ہے، آپ کے درجات کی بلندی ہے، اور ہم لوگ اگر تہجد پڑھیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بارے میں کہہ دیا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو، اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اب جب آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں تو آپ جب تہجد پڑھیں گے تو آپ کی خطاؤں کا کفارہ تھوڑی ہو، اس لیے کہ آپ کی خطائیں ہے یہ نہیں ہے، تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور ہم گنہگار جب تہجد پڑھیں گے تو اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو نبی تہجد پڑھے تو رفع درجات، اور ہم تہجد پڑھے تو کفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ہے دونوں قسم کے تہجدوں میں فرق۔ اچھا، اور کہا گیا نافلۃ لک، علیکہ نہ کہا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر پہلے فرض تھی، یہ بعد میں منسوخ ہو گئی۔ بہرحال آپ پر فرض نہیں ہے، نہیں تو علیکہ کہا جاتا، لکا ہے یہاں۔ فائدہ آپ کے تہجد کا اس لیے کہ آپ کی خطائیں تو معاف ہیں، درجات کتنے بلند ہوئے وہ دیکھو۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو قیامت کے میدان میں مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہوتا ہے؟
المقام المحمود ہوا مقام الشفاعت لامتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جہاں کھڑے ہو کر آپ سفارش کریں گے اس اسپاٹ کا نام، اس جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ اے ہے امتیوں کی سفارش کریں گے، میرے توحید والے جو امتی ہیں، توحید پر جن کی زندگی گزری ہے، میرے رب انہیں معاف کر دے۔ اور وہیں پر آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں ایسا جائیں گے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے نا، سل مانگیے تو دیا جائے گا، تو ہوتا دیا، سر اٹھائیے۔ آپ سر اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ یہ نہ کہے کہ آپ سر اٹھائیے، اور وعدہ کرتا ہے مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ، یہ ہے ہمارا نبی۔ کتنی محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی۔ دنیا میں ہر ایک ہمارا سپورٹ کرتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، لیکن یہ محبت دیکھیے آپ سخت مشکل میں ہیں، اس وقت کوئی آپ کے آگے پیچھے نہیں ہے، چاروں طرف آپ دیکھیں گے، اور جانتے ہیں یہ کب ہوگا؟ یہ کس دن ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمٌ، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ دن ہوگا جب تمام انبیاء کرام، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمام انبیاء کے پاس امت جا چکی ہوگی۔ ذرا اللہ سے ریکویسٹ کیجئے، اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کرو۔ ارے بھائی ہم لوگ خود مصیبت میں ہیں، ہم لوگوں سے نہیں ہوگا۔ اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سفارش آ جائے گی، اور وہی دن ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ ہے نبی کا مقام ہمارے۔ جی ایسا محمود کیوں کہا گیا ہے؟ مقام تو ہے، محمود کیوں ہے؟ محمود مانے تعریف کیا ہوا، praised، who is praised، who is admired، جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تعریف کی گئی بولے یہاں جب آپ پہنچیں گے تو اولین اور آخرین آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی ہوگی۔ یہ ہمارا نبی ہے، یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اس مقام پر جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا تو اولین اور آخرین جتنے لوگ ہوں گے آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ اتنی تعریف کسی کی ہی نہیں گئی ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آپ کو ایسا مقام عطا کیا جائے گا جو مقام ہی پریزڈ ہے۔ آدمی پریزڈ ہو تو چلتا ہے، مقام ہی پریزڈ ہو تو یہ کمال کی بات ہے۔ یہ مقام محمود ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جی مقام کے بارے میں پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی وجہ سے کہاں پہنچایا؟ تعریف کیے جانے والے مقام پر۔ آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ کتنا خوبصورت اجر سے نوازنے والا ہے آپ کو، آپ اندازہ کر لیجئے۔ لہذا تہجد کو لازم پکڑیے۔ جی میں سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں، سفر میں بھی قضا نہیں ہوتی الحمدللہ، ٹائم بے ٹائم نہیں ہوتی کبھی، سفر میں بھی۔ جی قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ یہ بہت پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ آدمی کی نشو و نما جس چیز پر ہوتی ہے تو آپ نے اگر غلط نشو و نما کی ہے تو آپ کے اندر جتنی صفتیں پیدا ہوئی ہیں ساری صفتوں کی شکل خراب ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ آپ کی پرورش ہوئی ہے غلط طریقے سے تو آپ کے اندر، آپ کے باطن میں، آپ کے اندر جتنی بھی قسم کی خرابیاں ہوں گی ان سب خرابیوں کی ایک شکل ہوگی، خراب شکل۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تمہارے اندر کی جو صفتیں ہیں ان کی شکلیں خراب ہیں، جب تم عمل کرو گے تو وہی شکل ہوگی جو شکل تمہارے اندر برائی کی شکل ہے۔ اللہ اکبر۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ۔ جی شکل وہی ہوگی، ہر آدمی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اندر جو شکل ہے، جس صفت کی بری صفت ہے تو اس کی ایک شکل ہے۔ اب جب آدمی کرے گا برا عمل تو باقاعدہ وہی شکل اس برے عمل کی ہوگی۔
کہتے نہیں ہیں انسان کا عمل اس کے اندروں کا پرتو ہوتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اندر جو شکل ہے گناہ کی، باہر جب عمل کرے گا تو وہی شکل اس کی بھی ہوگی. لہذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت دین کے اوپر کریں، اچھے بنیں، تاکہ جب وہ عمل کریں تو اندر جو خوبصورت صفت ہے عمل میں بھی وہ خوبصورتی نظر آئے. بتایا گیا صحابہ کے بارے میں سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. اے دیکھو لوگ کیا ہے، یہ پیشانیاں گھس رہے، یہاں گھس گھس کر کے یہاں کالا کر لیتے. ایک ہوتا ہو جاتا ہے، ایک کر لیتے ہیں. کائے کو کر لیا ہے؟ بولے تاکہ پتہ چلے نمازی. ارے پیشانی کے اوپر رگڑ کر کے نشان بنانا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چہروں کے اوپر نماز کا اثر ہونا چاہیے. قرآن نے کہا کہ چہروں پر اثر ہوتا ہے، پیشانی پر نہیں. سیماؤں فی وجوہہم، وجہ مینز فیس، فیس کے اوپر اثر ہونا چاہیے. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. تو جو اندر آپ کا جذبہ ہے اگر وہ خوبصورت ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر بینی اسی شکل کا ایک پرتو نظر آئے گا. جی یہ مطلب. اور اس کے بعد کہا گیا کوئی آدمی بلا دلیل اپنے آپ کو حق پر نہ سمجھے. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. ارے بھئی کیا حق پر ہیں؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. ہدایت آپ کو نا بلا دلیل شرعی کوئی اپنے آپ کو حق پر نہ کہے، دلیل سے کہے کہ میں حق پر ہوں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سجدوں میں گر جاتے ہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور اپنے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. یبکون، روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یہاں کہا گیا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو یخرون للاذقان سجدا، تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں. یبکون، اور روتے ہیں. ایک صاحب بولتے ہیں کہ علم والوں کا تذکرہ کیا گیا. العالم یعنی حقیقی عالم کون؟ من ابکاہ علمہ، جس کا علم اسے رلا دے، سمجھو وہ عالم ہے. جس کا علم اس کو رلا نہ سکے وہ عالم نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. اس کے بعد سورہ کہف میں، ہاں نوجوان متوجہ ہو جائیں، بس مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں. اس وقت کا بادشاہ تھا دقیانوس، یہ بت پرست تھا. شاید کچھ عیسیٰ کے حواریین رہے ہوں گے، ان کی تبلیغ سے چند نوجوان وہ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے اور عیسائیت قبول کر لیا. بت پرستی چھوڑ کر کے موحد ہو گئے وہ. اور یہ جانتے ہیں یہ بڑے گھر کے لوگ تھے. کیسے پتہ چلا بڑے گھر کے لوگ تھے؟ بڑے گھر کے لوگ کیسے تھے یہ پتہ کیسے چلا؟ جب پتہ چلا بادشاہ کو تو بلوایا. کہا کہ سنا ہے کہ تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو. بولے ہاں ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے. کہا کہ جاؤ غور کر لو، جاؤ غور کر لو. جی انہیں موقع دیا گیا کہ وہ غور کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بڑے گھر کے نہ ہوتے تو ان کو غور و فکر کرنے کا موقع نہ دیا جاتا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ وَإِلَّا اللَّهُ، انہوں نے موقع دیکھا کہ ہمیں غور کرنے کا موقع دیا گیا ہے، بھاگ لیتے. یہ جتنے بھی نوجوان تھے سب اپنے شہر سے بھاگ نکلے اور اس کے بعد ایک غار میں پہنچے. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، کتا بھی تھا. یہ لوگ غار میں گھس گئے. اس کو کہتے کہف، اسی وجہ سے سورہ کریمہ کا نام سورہ کہف ہے. کہف کس کو کہتے ہیں؟ الغار الواسع فی الجبل، ماؤنٹین کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر ایک وسیع غار ہو، کیو ہو، ایک وسیع غار، واسٹ کیو ان اے ماؤنٹین. کسی پہاڑ کے اندر ایک وسیع ایک واسٹ غار ہو، اسی کو کہف بولتے. اسی کے اندر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. 300 سال تک سوتے رہے یہ لوگ. اور کتا بھی وہاں دہلیز پر، غار کے دروازے پر 300 سال تک سوتا رہا کتا. اللہ ہو.
اور جانتے ہیں دعا کیا مانگی انہوں نے جب غار میں آئے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، یہ نہیں کہا آتنا رحمتا، کہا آتنا من لدنک رحمتا۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، ایک ہے دعائے کرب، آدمی تکلیف میں ہو تو وہ پڑھے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ دعائے کرب ہے۔ اس میں آدمی دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے بھی دعا کرتا ہوں جو ابھی خزائن غیب سے باہر نہیں آئے۔ اس کا مطلب اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، وہ غیب ہی میں ہیں، وہ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائن ہیں، ان میں ایک رحمت ہوتی ہے جو اللہ سب کو دے دیتا ہے، ایک اسپیشل رحمت ہوتی ہے۔ انہوں نے اسپیشل رحمت مانگی، من لدنک، تیرے پاس سے وہ جو رحمت ہے وہ خاص رحمت چاہیے، یعنی انہوں نے اسپیشل رحمت مانگی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے اسپیشل بنا دیا جی۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں اتنا حیرت انگیز واقعہ نہیں، 300 سال تک سوتے رہے جی، اسپیشل دعا مانگی، اسپیشل بچے تھے وہ، اور اسپیشل دعا مانگ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسپیشل بنا دیا، 300 سال تک سوتے، لہذا اسپیشل بنو۔ اسپیشل ایسے بنا جاتا ہے جی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اپنی طرف سے رحمت دے، یعنی خاص رحمت، سمتھنگ اسپیشل، یہ تو کیسے رحمت من لدنک اپنے پاس۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے، ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی تیار کر۔ تیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا تیار کرو، بیوی سے بولتے ہیں ہم حَيِّئْ، کھانا تیار کرو۔ اس کا مطلب کھانا تیار نہیں ہے اس سے پہلے، تبھی تو کہا جا رہا کھانا تیار کرو۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب ایسا رشد چاہیے، ایسی رہنمائی چاہیے کہ وہ ابھی تیار کر کے دے۔ یہ بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ کھانا پہلے سے بنا ہوا ہے، تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے تیار کر، وہ بھی اسپیشل مانگ رہے ہیں۔ گویا کہ رحمت بھی اسپیشل مانگ رہے اور رشد بھی، رہنمائی بھی، گائیڈنس بھی اسپیشل مانگ رہے۔ تو اسپیشل بچے، اسپیشل دعا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشل بنا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، 300 سال تک سوتے رہے۔ عجیب بات تو یہ 300 سال تک بھوک نہیں لگی، اور 300 سال کے بعد جب اٹھے تو پوچھا گیا، ایک دوسرے سے پوچھ رہے جی کتنا ٹائم ہوا؟ بولے لبثنا یومن و بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ، ایسے ہی آدمی اٹھے گا، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی اٹھے گا آدمی دنیا سے۔ کہنے لگے پیسہ ویسا ہے؟ بولے ہاں ہو پیسہ تو ہے۔ بولے تو بورقکم، نوٹ ہے، نوٹ، ورق مانے نوٹ، نوٹ ہے تو فباسو احدکم، کوئی چلے جائے اور شہر میں الی المدینۃ فلینظر ایھا اسکا طعاما، پاک کھانا لے کر کے آؤ۔ دیکھو اب بھی کتنے نیک ہیں یہ بت پرست ہیں، وہ سمجھ رہے تھے وہی حکومت آج بھی ہے، وہ حکومت بدل گئی تھی، اب عیسائی ہو گئے تھے سب، یہ سمجھے وہی پرانی حکومت ہوگی۔ بولے کھانا پاک لانا ہے۔ یہ جب اٹھے تو سب سے پہلے پیٹ کی بات آئی، بھوک لگی، تب بھی دین کو پہلے رکھ رہے، کہہ رہے کھانا لانا تو پاک کھانا لانا، ذبیحہ دیکھنا کیسا گوشت لانا، تو حرام حرام ذبیحہ مت لانا۔ ایھا ازکا طعاما فلیاتکم، لے کر کے آؤ۔ لے کر کے پہنچے، دکاندار نے دیکھا یہ پیسہ تو اب چلتا نہیں یہاں پہ، لگتا ہے یہ آدمی کہیں پر دفینہ پا گیا ہے گڑا ہوا، اور حکومت کو بتایا نہیں ہے، مجرم ہے یہ۔ بولے پکڑو اس کو۔ اب بادشاہ کے سامنے لایا گیا، انہوں نے اپنی کہانی جب سنائی تو سارے کے سارے حیران ہو گئے، بولے اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، میں تو اکیلا آیا تھا کھانا لینے کے لیے۔ بولے 300 سال تک سوتے رہے۔ اب اس پر تفسیرہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلب، ثلاثہ من 3 تھے، رابعہم چوتھا ان کا کتا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، رجمم بالغیب، اٹکل باتیں ہیں، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔
دو قول ذکر کر کے اللہ نے کہا یہ دونوں اٹکل باتیں ہیں، لیکن 7 کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا قل ربی عالم بعدتہم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تعداد کتنی ہے، جی 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اس لیے کہ 2 قول پیش کر کے اس کے اوپر رجمم بالغیب کہا گیا، یہ اٹکل باتیں ہیں۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ 7 تھے 8واں ان کا، اس وقت تبصرہ نہیں کیا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہو کتنے تھے، وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا۔ بولے یہ کتا بعد میں کیوں کہا گیا؟ بولے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی کتا ولی نہیں ہو گیا، وہ کتا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کتا جو ولی ہو گیا تھا، اور ولی ہو گیا تھا تو اس کے سامنے تمام کتے ادب سے بیٹھے رہتے تھے، کیا ہے ماں کا تھا؟ بولے تو کتا ہی ہوتا ہے، بولے بار بار کتا ہی کہا جا رہا ہے، بولے ولی نہیں ہو گیا، انسان نہیں ہو گیا۔ بولے تو کیا کتاب ہے۔